فیضان رمضان ستر گنا بڑھاگے فرضوں کا اجر اسی میں ستر گنا بڑھاگے فرضوں کا اجر اسی میں. نماز ظہر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام ارشد محمود ہے، میں ایئرپورٹ میں ایز اے پورٹر کام کرتا ہوں. اور سر ایک میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ہوائی جہاز میں پیسنجر کر رہا ہے سفر، تو ظاہر کھڑا ہو کے آرڈر نہیں ہے، اسٹاف منع کرتا ہے، تو کیا وہ پیسنجر بیٹھے ہوئے نماز ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے میں چینل کو 3 سال پورے ہونے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل بہترین جا رہا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں اور ہماری فیملی اور بچوں کو اچھا سبق ملتا ہے سر. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے، ہماری دعا ہے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر سفر کرنا تو منع ہے، لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں نے 20 بار پڑھی ہے کھڑے ہو کر نماز. ایسی جگہیں مل جاتی ہیں، ہوائی جہاز کی دم کے پاس جگہ ہوتی ہے تو جگہ مل جاتی ہے. قبلے کا ڈائریکشن معلوم کر کے، اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری کر کے دل غور کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے نماز وہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد سمیع ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو احرام میں ہوائی چپل پہنی جاتی ہے اس کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہوائی چپل نہیں پہنتے، ٹخنا کھلا نہیں ہوتا. اس کے متعلق ارشاد فرما دیجیے گا. میری طرف سے مدنی چینل کے 3 سال ہونے پہ بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ حضرت صاحب، عمران قادری صاحب اور جو جتنے بھی دعوت اسلامی کے لوگ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ غالباً انہوں نے ایئرپورٹ سے سوال کیا ہے، ایئرپورٹ سے انہوں نے سوال کیا جی. اور انہوں نے احرام والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یعنی کہ انہوں نے بوٹ پہنے ہوں گے یا ایسے چپل پہنے ہوں گے جس سے یہ حصہ چھپا ہوا ہوگا. تو اب احرام کی نیت نہیں کی ہوگی، خالی وہ کپڑے لپیٹے ہوں گے. کیونکہ رفیق الحرمین میں تو ہم نے یہی مشورہ دیا ہے کہ جب ہوائی جہاز فضا میں ہموار ہو جائے تب نیت کریں کہ اب بھی بہت دور ہے. وہ یہ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی میقات جو ہے نا کوہ یلملم، جو جدہ شریف سے تقریباً 70 کلومیٹر پہلے آتی ہے، تو اس لیے وہ بہت دیر ہوتی ہے آنے میں. تو اگر گھر سے ہی احرام کی نیت کر کے نکلے تو پھر لوگ پھولوں کے گجرے ڈالیں گے تو کوئی عطر چھڑکے گا اور پھر وہ مسائل کا سلسلہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے احرام کی نیت نہیں کی ہوگی. ہاں احرام کی نیت جب کر لینا تب ہوائی چپل پہننی ہوگی. ہوائی چپل یا اس کی کوئی بھی مثل کہ جس سے یہ نہ ڈھکے. اور اگر چپل نہیں بھی پہنے تو بھی چپل پہننا احرام کا حصہ نہیں ہے. وہ اپنے تنظیف کے لیے، صفائی کے لیے، پاؤں کی حفاظت کے لیے پہنتا ہے آدمی، پہننا چاہیے، اچھی بات ہے. تو یہ ہوائی چپل اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ حصہ یہ ڈھکنا نہیں چاہیے، چپل سے چھپنا نہیں چاہیے احرام میں، پاؤں کا یہ حصہ اوپر کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز اثر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. الرحمین ہمیں کامل مسلمان بنا دے، ہمارا ایمان کامل کر دے. یا اللہ ہمارے ہاتھ اور زبان کو کفر مدینہ عطا کر دے. ہماری زبان سے تیری نافرمانی نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے تیری نافرمانی نہ ہو، ہمارے کان، ہمارے جسم کا رواں رواں تیری نافرمانی سے بچ جائے. مولا تو ایسی نظر رحمت ہم پر فرما دے.
میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت وہی رہی. میں نے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت بری رہی. میری کوشش یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا دے, تیری پسند کا بندہ بنا دے. تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. مولا ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا یا رب. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو. کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب. خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہر خطا یا رب. او مغفرت سلطان انبیاء یا رب. نبی ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری نے سلسلہ اے ایمان والوں میں سنتوں بھرا بیان فرمایا جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا گیا. دوران بیان نگران شورا نے ارشاد فرمایا اجازت دینے کے حوالے سے ہمیں جو احکامات عطا کیے گئے ہیں اس میں بڑے ہی کریمانہ اور بڑے حکیمانہ انداز میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک اجازت نہ لے لیں کسی کے گھر میں ہم داخل نہ ہو. جس کا طریقہ ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنے والا اپنی آمد کی اطلاع کے لیے سلام کرے, اور اگر اس پر سلام کی آواز گھر والوں تک نہ پہنچ سکے, اس طرح کے بھی مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر اب روڈ پر دروازہ ہے, جیسے کہ بنگلورس وغیرہ ٹاؤن وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے تو اندر میں سلام کی آواز کہاں سے جائے گی؟ تو یعنی گھر کے اندر اطلاع دینی مقصود ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی باہر آیا ہے. پھر اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ داخل ہونے کی اجازت نہ مل جائے, اور اگر گھر والے اجازت نہ دیں بلکہ واپس ہونے کے لیے کہیں تو کسی قسم کی ناراضگی یا بدگمانی کے بغیر واپس ہو جائے. اول تو کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی کسی کے یہاں جانا ہو تو پہلے سے کوئی ایسی کانٹیکٹ ہو کہ میں آنا چاہتا ہوں, اجازت لے لی جائے. بالخصوص جو معروف یا مشہور قسم کے لوگ ہوں یا دینی یا دنیاوی حوالے سے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصروف لوگ ہوتے ہوں گے, اسپیشلی جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے اور بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس جانا ہے تو ان کے پاس جانے سے پہلے اول تو اجازت پہلے سے ترقی ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ اگلے کو بھی ذہنی طور پر وہ تیار ہوتا ہے. اللہ کی کروڑ رحمت و امیر اہل سنت پر ماشاءاللہ. دیکھیں امیر سنت کی زیارت بھی کرے, میں آپ کو ایک آدھ ان کے متعلق وہ ان کا انداز بھی عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ
میں نے دیکھا ہے کہ امیل سنت اب یہاں فیضان مدینہ میں بھی اپنے مکتب سے کسی اور مکتب میں جانا چاہتے ہیں. جیسے میں کسی اور مکتب میں حاضر ہوں تو باہر سے ہی کرتے ہوئے اور اس طرح کہہ رہے کہ مطلب کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں میں حاضر ہوں, میں آ رہا ہوں. تو اسی طرح اپنے گھر میں بھی دیکھا, اب گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں تو کھنکارتے ہوئے جاتے ہیں. بالکل یہ دیکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں. اور کبھی کوئی آتا ہے گھر پر تو جب دروازہ بجائے گا تو باقاعدہ باپا نے اگر سنی کسی کے آنے کی آواز تو ڈائریکٹ یہ سو کون, یہ براہ راست سوال کرتے ہیں. یا کبھی باپا باہر ہوں اور کوئی کہے کہ کون تو جواب میں اپنا نام بتاتے ہیں. تو یہ ایک مینرس ہے. پھر ایک اور بہت خوبصورت بات میں نے امیل سنت کی دیکھی ہے, آپ کے ساتھ بعض اسلام میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہی جو میں نے عرض کی نا کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا. کہ امیل سنت جب کیا کہتے ہیں, ہاں کسی کے پاس کوئی کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ, کسی اور مکتب میں کام کر اسلام میں کام کر رہے ہوتے سارے, اتنی بڑی تحریک ہے, اتنے سارے کام ہوتے ہیں. تو اب کسی کو کوئی کام دینا ہے میرے باپا نے, تو آپ کی یہ عادت دیکھی ہے میں نے کہ آپ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اب پرچی لکھی مثال کے طور پر, اب پرچی لکھ کے کسی کو کہیں گے ہی نہیں کہ یار جا کے اس کو بلا کے لو ہمیں پرچی دینی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس سے بلانے کے بجائے یا تو اٹھ کر دے دیتے ہیں یا اس کو پہنچوا دیتے ہیں. یہ انداز دیکھا, بلوانے کا مزاج بہت ہی نہ ہونے کے برابر امیل سنت کا, بہت شاذ, وہ بھی عند ضرورت. ادروائز خود ہی جانا, یہ اتنی پیاری ادا ہے امیر سنت کی. کاش کہ میرے چینل والے باپا کو دکھا رہے ہوتے مستقل طور پر. تو اتنی یہ پیاری ادا ہے امیر سنت کی کہ مطلب اس سے لوگوں کے دلوں میں, جیسے میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے یہ انداز اچھے لگتے ہیں باپا کے, اور ساتھ رہتے ہیں تو کوفت نہیں ہوگی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. بڑی ہی مطلب ایک فلیکسیبل انداز ہے اور بہت ہی حلم والا انداز ہے, پیار بھرا انداز ہے, ایک خیال رکھنے والا انداز ہے. یعنی یہ تو ہوتا ہے نا کہ میرا خیال رکھے. امیل سنت کی طبیعت میں یہ ہے کہ میں دوسروں کا خیال رکھوں. جا کر آپ کی طبیعت پوچھتے رہیں گے, آپ کی وہ آب و ہوا کے حوالے سے خیر خواہی کرتے رہیں گے, کھانے پینے کے حوالے سے خیر خواہی کرتے رہیں گے. یہ ایک انداز ہے. یہی انداز جو امیر سنت نے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی جو اختیار کیا ہوا ہے. میں تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین جو گھر کے بڑے ہیں, سربراہ ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹا میری عزت نہیں کرتا, میں بڑے سے کہوں کہ آپ ایسا عمل کریں چھوٹا خود عزت کرے گا. نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا, جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. میرا نام اقرار احمد ہے, میں پروٹوکول آفیسر ہوں حج ڈائریکٹریٹ میں. میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ احرام جب باندھتے ہیں, احرام کی نیت کرتے ہیں, تو اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا چاہیے یا احرام کی نیت کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے, اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ اور یہ لوگ جو حج کرتے ہیں, اگر جن کے رشوت کے پیسے میں اگر کوئی حج کرتا ہے تو کیا اس کے لیے حکم ہے, کیا شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں, ذرا اس کی بتائیں. پہلے دیکھو احرام کی ترتیب یہ سنت کے مطابق تو دیکھا جائے تو پہلے غسل کرے, بلکہ یہ کہ وہ ضرورت غیر ضروری بال ہے یہ بھی دور کرے, ناخن بھی لے اور غسل کرے, احرام کی 2 چادریں لپیٹے اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت ادا کرے, اور اس کے بعد نیت کرے. عمرے کا احرام ہے تو عمرے کی نیت کرے, حج کا احرام ہے تو حج کی نیت کرے, عمرہ حج دونوں ملا کر رہا ہے تو دونوں کی اکٹھی نیت کرے, قران میں کی جاتی ہے. یہ سب نیتیں الحمدللہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی, جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. تو یہ نیت کرے, نیت کرنے کے بعد اب تلبیہ یعنی لبیک پڑھے. اگر لبیک نہیں پڑھی, خالی نیت کر لی, تب بھی احرام نہیں ہوگا, محرم نہیں کہلائے گا. لبیک یا اس کی مثل کہنا یہ ضروری ہے. میرا نام راشد محمد قاسم ہے.
میرا سوال باپا آپ سے یہ ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے، اور یعنی یہ شب و روز ہمارے 18 گھنٹے کم و بیش اسی فیلڈ میں ہمارے گزر جاتے ہیں. آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا ارشادات عطا فرمایا وہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی ترجیح ہے، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. لیکن اتنی بزی لائف کے اندر کوئی بندہ ان 72 مدنی انعامات پہ پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا. تو اسے ہم اپنی لائف میں یعنی ہماری اپنی زندگی میں ہم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. غیبت نہ خلاف اعلان جنگ جاری رہے سے، نہ غیبت امروانا نہ غیبت کروانا انشاءاللہ عزوجل. مدنی انعامات کے لیے کوئی اسپیشل ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی، نہ اس میں کوئی کئی گھنٹے نکالنے پڑتے ہیں، بلکہ وہ ڈیوٹی ٹائمنگ میں وہ ساتھ ساتھ مدنی انعامات چلتے رہتے ہیں. جیسے اب 18 گھنٹے میں آپ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اگر آپ میری ڈیوٹی ہے تو اس میں کوئی نماز تو معاف نہیں ہے، جتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی تو یہ مدنی انعام ہے. اچھا، پہلا انعام نیتوں کا ہے، تو وہ 18 گھنٹے میں بے شمار مواقع آئیں گے کہ جس میں نیتیں آپ کر سکیں گے، اس کے لیے کوئی الگ سے تو ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا. مبلغ دعوت اسلامی نے انگریزی زبان میں مدنی مذاکرے کا خلاصہ بھی بیان فرمایا. The question was asked that how can we attain complete seriousness while we sitting in i'tikaf? In other words, that a brother asked the question that we don't get serious, that we are sitting for i'tikaf and we should be engaged in the ibadat of Allah Azza wa Jal. The answer to this question Amir Ahl Sunnat has given that one should do fikr Madina, to practice upon Madani In'amat. This does not mean that person should become unfriendly. He should have that habit of milansari or friendly behavior, and also avoid from mockery, from joking and laughing, and should not talk worldly matters in the masjid. And if a sin is committed, one should make tawbah immediately. To delay in making tawbah is also a sin. So these are the few points, Madani flowers, which Amir Ahl Sunnat has given to become serious while sitting in i'tikaf. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دوران مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی آبی وین جو کہ اندرون ملک مختلف مقامات کے مناظر براہ راست مدنی چینل پر نشر کر رہی ہے. گزشتہ دن آبی وین شیخو پورا پہنچی، جہاں آبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں کے مناظر دکھائے گئے. آئیے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے ایک بدعت اور گناہوں سے مچایا ہے ہمیں شیخ بدعت اور گناہوں سے مچایا ہے ہمیں شیخ پورا کے اسلام بھائی باپا ماشاء اللہ یہ شیخ پورا بابا شیخ پورا کے اسلامی بھائیوں امیل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہے ماشاء اللہ خوش آمدید چلیے اب وقف مدینہ چاند رات سے کون کون ہے بشمول آپ کے باپا یہاں پر جو آج تعداد موجود ہے ان میں سے 5 اسلامی بھائی باپا وقف مدینہ چاند رات سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 5 اسلامی بھائی باپا چاند رات سے وقف مدینہ ہے زیارت ہوگی ان کی زیارت ممکن ہے جی باپا انشاءاللہ سے ایک نظر آیا ہے پیچھے اسلامی بھائی سامنے آؤں میں باپا 7 ہو گئے ماشاء اللہ اسی طرح 103 اسلامی بھائی بابا 3 دن کے لیے چاند رات کو ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کے بعد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی اس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائی کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا بابا یہ سوال جواب جو ہوتے ہیں یاد نہیں رہتے یعنی یوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہے ابھی پوچھ لیا جائے کہ بتائیے آج رات مدنی مذاکرے میں کیا ہوا کل کیا ہوا تھا یاد نہیں آتا یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال جو ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس کا جواب یاد نہیں رہتا تو یہ یاد رہے وہ یاد رہے گا نہیں باپا عمل کیسے ہوگا یاد رہنے کی کیا صورت ہے جس چیز کا احساس زیادہ ہو یاد رہتی ہے کھانا یاد رہتا ہے ان کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی مدنی مذاکرے میں تو دوپہر کو خاص کر اتنا چلانا پڑتا آ جاؤ قریب آ جاؤ تو بھی کچھ لوگ نہیں آتے وہ کھانے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی باغ کے وہ مناسب جگہ پر قبضہ کر لیتے ہوں گے اور بیڑا پیٹ کر کے کھاتے ہوں گے یہ علم شادی کی بات اور آپ سب اس بات کو میری اتفاق کرو گے اس لیے کھانے کا جذبہ ہے اور علم دین کا جذبہ نہیں ہے قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر قید کر لو کون لکھ کر قید کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ پرواہ نہیں بس فارمیلٹی ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے مزہ آ رہا ہے یا جس کو دیکھنا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو بس مزہ آ رہا ہے مزہ زیادہ اس میں آتا ہے کہ خود نعرے لگے مطلب جمعہ جھومی ہو تو مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ علم دین کی طرف عطا فرمائے جس سے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر کیے تھے مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو منصور حاجی یافور رضاطاری سلم الباری فیضان مدینہ گجرات نے 8 کابینات کے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور مفتشین اور ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا اس دوران رکن شورا نے مدنی احتیاط سمیت دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے تربیت بھی فرمائی
مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک صدیقی کابینہ تنزانیہ میں مناجات افطار میں شریک ہوئے۔ اس دوران نگران کابینہ نے سنت بھرا بیان فرمایا۔ نیز اختتام پر نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ اٹھے ہاتھ بہرے دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران حسنی کابینہ نے ڈویژن قائد آباد پنجاب میں جامعۃ المدینہ للبنات کے لیے خریدی گئی جگہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران نگران کابینہ نے جامعۃ المدینہ للبنات کی تعمیرات کے حوالے سے جائزہ لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد تقریباً 10 بجے براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام تیری اسلام بچی ہو